السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکولرزم اور اسلام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں عزیز طلباء۔ آج ہم سیکولرزم کے اسباب ڈسکس کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا مذہب سے ہٹ گئی، چونکہ سیکولرزم آنے سے پہلے دنیا میں ریلیجن مذہب ڈومینیٹ کرتا تھا، مذہب سے رہنمائی لی جاتی تھی۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں مذہب ہی ڈومینیٹ کرتا تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور مذہب ہی رہنمائی دیتا تھا لوگوں کو۔ لیکن پھر کیا وجہ ہوئی کہ اچانک مذہب کو اجتماعی زندگی سے، پبلک لائف سے ہٹا کے اس کی جگہ سیکولرزم آ گیا، یعنی ریشنل بیس پہ ہم انسان جو ہے کامن سینس بیس پہ ہم جس طرح چاہیں گے اس دنیا کا نظام چلائیں گے، یہ بات آ گئی۔ تو اس کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے پہلا سبب جسے آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے عقیدہ بلا شریعت۔ بادشاہ قسطنطین کی وجہ سے اہل یورپ نے جس مذہب کو قبول کیا وہ صرف اعتقادی تعلیمات پر مشتمل تھا، اس میں قوانین اور عملی زندگی میں رہنمائی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اہل یورپ اپنے اجتماعی اور عملی مسائل میں رومی قانون کے مطابق فیصلے کرواتے تھے، جبکہ وہ قانون یعنی عیسائیت کا، کرسچینٹی کا، جبکہ وہ قانون عدل و انصاف سے محروم تھا۔ اس صورت میں یہ ایک فطری بات تھی کہ اہل یورپ وقت کے ساتھ اس ناقص مذہب کا قلادہ اپنے گلے سے اتار پھینکتے اور اس کی جگہ جمہوریت اور سیکولرزم جیسے اجتماعی نظریات کو لے کر آتے۔ کہ یورپ کے اندر جو مذہب اس وقت رائج تھا وہ کرسچینٹی تھا۔ کرسچینٹی کے اندر زندگی کی پوری رہنمائی موجود نہیں ہے، صرف انفرادی حد تک اخلاقی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ اس میں یہ تو ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے اگر ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دو۔ اب یہ بھی دیکھیں نا، یہ رہنمائی ایک مخصوص وقت کے لیے تو ہو سکتی ہے، جبکہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہمارے اسلام نے تو دوسری رہنمائی دی ہے کہ اگر آپ پر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو آپ بھی اقدام کریں، اپنے آپ کو دفاع میں لائیں، روکیں، کیوں زیادتی کر رہا ہے آپ کے اوپر۔ اسلامی شریعت کی یہ تعلیمات ہے۔ تو یہ سیکولرزم کا ایک سبب ہے کہ ہوا یوں کہ کرسچینٹی مذہب عیسوی کے اندر اجتماعی زندگی کے لیے رہنمائی نہیں تھی، صرف انفرادی تعلیمات تھیں، تثلیث کے متعلق مسائل، عقائد کی یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، جبکہ اجتماعی زندگی، سیاست کیسے چلنی ہے، معیشت کیسے چلانی ہے، معاشرت کیسے چلانی ہے، اس حوالے سے کوئی رہنمائی نہیں تھی۔ بس موٹا سا ایک اصول تھا، کیسر کا حق کیسر کو دو، اور جو ہے دوسرا تھا کلیسا کا حق کلیسا کو دو، جزاک اللہ خیر۔ یہ ایک رہنمائی تھی۔ تو یہ بھی کوئی رہنمائی تو نہیں ہے نا، کہ کیسر جو بھی قانون بنا دے اس کے سامنے بس مطیع و فرما بردار ہو جاؤ۔ تو یہ وہ ڈویژن تھی جو کرسچینٹی کے اندر شروع سے ہی موجود تھی۔ اب جب چرچ نے اور پادریوں نے ڈومینیٹ کیا یورپین سوسائٹی کے اوپر، یورپین کلچر کے اوپر، تو ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ جب ڈومینیٹ ہم کرتے ہیں تو ہمیں گائیڈنس بھی ہمیں دینی چاہیے۔ تو ویسے تو اوریجنل جو کرسچینٹی تھی اس کے اندر اجتماعی زندگی، پبلک لائف کے لیے گائیڈنس، رہنمائی موجود نہیں تھی، لیکن پادریوں نے یہ کہا کہ ہم رہنمائی دیں گے، اور وہ رہنمائی جو اس نے دی پادریوں نے، وہ ساری اس کی نسبت کی گاڈ کی طرف، اللہ کی طرف، یسوع مسیح کی طرف، کہ وہ براہ راست پادریوں کو، پوپ کے اوپر یہ فرمان جاری ہوتا ہے اور وہ آگے پبلک تک پہنچاتے ہیں۔ تو سیاست کو مذہب کا رنگ دے دیا گیا،
جبکہ وہ اللہ کی طرف سے، وہ گاڈ کی طرف سے وہ رہنمائی آتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ وہ جو پوپ تھا وہ اس کا اپنا اجتہاد ہوتا تھا، وہ اپنی اس کی تھنکنگ ہوتی تھی، اپنی اس کی ایک اپروچ ہوتی تھی، اپنی ایک سوچ ہوتی تھی۔ تو اس طرح کے ظالمانہ جو قوانین ہیں وہ کلیسا کے اندر رائج ہو گئے تھے، مختلف نوعیت کے۔ اس کتاب کے اندر ایک باقاعدہ ایک چیپٹر ہے جس میں ڈیٹیل کے ساتھ گائیڈ کیا گیا ہے کہ کلیسا اٹ سیلف کتنا زیادہ اس کے پرنسپل جو ہیں ظالمانہ تھے اور کس طرح ایکسپلائٹ کر رہا تھا پبلک کو۔ تو یہ وہ ایک گیپ ہے جو آیا۔ یہ عرصہ تقریباً 1200-1300 سال تک چلتا رہا اور بالآخر پبلک تنگ آمد بجنگ آمد، لوگ اس سے تنگ آ گئے، بیزار آ گئے۔ اور یہ یکدم تنگ نہیں آئے، اس کی بھی ایک ہسٹری ہے۔ لوگوں کے نظریات میں چینجنگ آنی شروع ہوگی۔ وہ نظریات میں چینجنگ کیسے آنی شروع ہوئی، یہ ایک ڈیٹیل ہے۔ اس کا ایک مختصر سا میں اشارہ کر دوں کہ اس میں ایک بہت بڑا رول جو پلے کیا وہ کروسیڈز نے، صلیبی جنگوں نے رول پلے کیا تھا، کہ جب مسلمانوں کے ساتھ کرسچینٹی کی 200 سال کے اندر 6-7 جنگیں ہوئیں اور بہت بڑی جنگیں ہوئیں، تو جب مسلمانوں کے ساتھ یہ ملتے تھے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ورلڈ ہی ایک ڈیفرنٹ ہے، یہ ایک دوسری دنیا ہے، یہاں کی سوچیں الگ ہیں، یہاں کیا جو ہے وہ کوئی ایسا پوپ نہیں ہوتا کہ جو ریلیجن کے نام پہ، ریلیجن بیس پہ جو اللہ کی طرف نسبت کر کے احکام دیتا ہو۔ یہاں ایک کانسٹیٹیوشن ہے، یہاں ایک دستور ہے جس کو فالو کرتے ہیں۔ یہ بیسک تھنکنگ جو ہے کروسیڈز کے ایرا میں، اس دور میں یہ ڈیولپ ہوئی یورپ کے اندر۔ تو یہ وہ سوچ ہے جو آئی۔ تو پبلک نے جب بیسیکلی ریلیجن کی طرف ریٹرن کیا، رجوع کیا، تو اس کے اندر دیکھا تو وہ گائیڈنس پبلک لائف میں تھی نہیں۔ تو مذہب جو ہے، پوپ جو ہے وہ انہوں نے، پادریوں نے بیوقوف بنایا ہوا تھا لوگوں کو کہ گاڈ یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، تو وہ اس سے بغاوت پیدا ہونی شروع ہوگی ریلیجن کے اگینسٹ، اور ریلیجن کے خلاف لوگوں نے اقدام لینا شروع کر دیا۔ یہ تو تھی کرسچینٹی کی سچویشن، اور یہی وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں سے سیکولرزم نے سٹارٹ کیا۔ میں آپ کو ویسے عرض کروں، سیکولرزم کا سٹارٹنگ پوائنٹ ماڈرن ہسٹری میں، جدید تاریخ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے نا تو یہ جو تھنکنگ ہے نا، سپریشن بٹوین ریلیجن اینڈ جو ورلڈلی میٹرز ہیں یا اسٹیٹ، کہنے سپریشن بٹوین ریلیجن اینڈ اسٹیٹ، یہ تھنکنگ بہت پرانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حالات بھی پڑھیں، تب بھی یہ تھنکنگ پائی جاتی تھی۔ پیغمبروں کے حالات اکارڈنگ ٹو قرآن جب ان کو اسٹڈی کیا جائے تو وہ بھی کہتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کہتی تھی کہ تمہارا کیا کام ہے ہمارے ناپ تول میں تم دخل دے رہے ہو، ہمارے اکنامکس جو ہے ہم جس طرح اس کو چاہیں ہم کریں، تو آپ اس میں کیوں دخل دے رہے ہو۔ اس کے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے حالات بھی پڑھیں تو یہی وہ لوگ جو ہے جو معاشی طور پر خوشحال ہوتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ تو تاکہ ہمارے اوپر سرمایہ کو کولیکٹ کرنے میں، ایسٹ جو ہمارے ہیں، جو سرمایہ ہے ہمارا، وہ اس کو جمع کرنے میں ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہ بنے، ہم جتنا چاہیں وہ کریں، تو ریلیجن جو مذہب جو ہے وہ مورلی اور ڈیوائنلی، خدائی طور پر اور اخلاقی طور پر پابندیاں عائد کرتا ہے، اور یہ پابندیاں لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی، تو یہاں سے وہ خرابیاں جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ میں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ وہ خرابی۔ تو لوگوں نے ماڈرن ہسٹری میں یہ جو میں سٹارٹنگ پوائنٹ جس کی طرف میں اشارہ دے رہا ہوں، تو اسلام جو ہے وہ تو مکمل رہنمائی دیتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ یہ اتمام دین اور اکمال دین یہی ہے کہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں رہنمائی موجود ہے۔ پریکٹیکلی ہے بھی ایسے، اسلام کے سیاسیات میں اصول ہے، معاشیات میں اصول ہے، معاشرت میں اصول ہیں،
بیسک پرنسپلز اسلام نے دیے، ان سے پھر آپ ڈرائیو کریں گے، ان سے پھر آپ اخذ و استنباط کریں گے۔ باقی جو رہنمائی ہے، جو بھی ایج، جو بھی دور آپ کو درپیش ہوں گے اس میں جو چیلنجز، تو ان کے لیے آپ بیسک اصول اسلام نے دے دیے ہیں۔ اور فار ایگزامپل سیاسیات میں کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ایک اصول دے دیا اسلام نے، مشاورت کے ساتھ آپ نے اجتماعی معاملات، یہ صرف سیاسیات میں نہیں بلکہ معاشیات میں دیکھیں، عمرانیات میں، کوئی بھی ہمارا جو پبلک اوپینین ہوگا، جو اجتماعی ایک فیصلہ ہوگا، اس میں مشاورت ہوگی، سب کی کنسلٹیسی ہوگی، اور مشاورت کے ساتھ ایک اوپینین کی طرف ہم جائیں گے۔ یہ اس طرح اسلام اصول دے دیتا ہے ہر معاملے میں۔ معاشیات میں اصول دیا کہ طیبات تمہارے لیے حلال ہیں اور خبائث جو ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں، یہ اسلام نے اصول دیا ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے آغاز سے ہی تمام پہلوؤں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ اس میں ایک بالکل درست عقیدہ اور عادلانہ شریعت موجود تھی اسلام کے اندر، یہ سارا کچھ۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی مفتوحہ علاقہ جات میں مسلمان ہونے والے کبھی مرتد نہیں ہوئے۔ اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن لانگ ہسٹری آف اسلام آپ دیکھ لیں، یہ 13-14 صدیوں کے اندر کہیں نہیں ہوا کہ ایک پورا علاقہ جو ہے وہ مرتد ہو گیا۔ میں نے کہا اکا دکا واقعات آپ کو مل جائیں گے، انہوں نے اسلام سے انحراف کیا ہو اور اسلام سے کی جو گائیڈنس ہے اس کے سے پھر گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑا ایک اس میں ہوا گزشتہ صدی میں، ابتدائی اشروں میں، جب ٹرکش نے، اور موجودہ عالم اسلام کی بھی یہ سچویشن ہے کہ جب انہوں نے سیکولرزم کی طرف پیش رفت کر دی اور اسلامی شریعہ کو اپنا کانسٹیٹیوشن نہ ڈکلیئر کیا، کہا کہ مصطفیٰ کمال اتاترک ترک کے دور میں انہوں نے کہا کہ ہم سیکولرزم کی طرف جاتے ہیں، ہم نہیں کر، لیکن ابھی کا ترکی پھر دیکھ لیں، پلٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے سنا بھی تھا کہ برتوان کا یہ آ رہا ہے، بیان بھی آ رہا ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ کوئی انفلوئنشل پرسنالٹیز، کوئی مؤثر شخصیات بیچ میں اکا دکا شوشے چھوڑتی رہتی ہیں، لیکن پبلکلی پورے مسلمانوں کا اس طرح کا مائنڈ چینج ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ پورے ایک خود ترکی کا دیکھ لیں، اس کے اندر پھر یہ جدیدیت اور روایت کا کشمکش کتنی شدت کے ساتھ، ابھی سعودی عرب ان ازمائشوں سے گزر رہا ہے۔ تو حالیہ دور میں 1926 سے لے کر ابھی تک سعودی عرب کے اندر قرآن و سنت ایز اے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ نافذ ہے۔ تو بصیت مجموع مسلمانوں کے اندر وہ کیفیت نہیں، اور یہاں کے چرچز جو ہیں، یہاں جو تھے اس کے یورپ کے کلیسا کے، وہ جو مظالم ڈالتے تھے مسلمانوں کے اندر، مساجد کے اندر وہ مظالم نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ ہم مولوی کی تھنکنگ سوسائٹی میں ڈومینیٹ کرتی ہے بڑی حد تک، لوگ جو ہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، خاص کر کے مذہبی معاملات میں مولوی کی رائے کو امپورٹنس دیتے ہیں، لیکن مذہب کے نظام کے اندر ایسی کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں ہے کہ مولوی جو ہے وہ استحصال کر دے سسٹمیٹیکلی۔ پرسنلی چند لوگوں نے اپنا خواہ اپنا ایک انفلوئنس بنایا ہوا ہے، اور وہ جائز ناجائز لوگوں سے کام کرواتے بھی ہیں، لیکن سسٹم کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر وہ رائج کر دیا جائے تو یہ نہیں ہے، یہ ہمیں یہ جو چیز ہے، تو عادلانہ شریعت موجود تھی۔ یہی وجہ کہ اسلامی مفتوحہ علاقہ جات میں مسلمان ہونے والے کبھی مرتد نہیں ہوئے، بلکہ آج جب ماضی کے کئی مسلم علاقوں سے اسلامی ریاستی نظم کا خاتمہ کر دیا گیا تو پھر بھی مسلمانوں میں ارتداد نہیں پھیلا، یہ نہیں ہوا کہ وہ اوورآل اسلام سے ہاتھ صاف کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک ایسے عادلانہ قانون اور شریعت پر مشتمل ہے جس کے زیر سایہ کافر ذمہ میں سے ہر کوئی سکون کا سانس لے سکتا ہے۔ یہ وہ اسلامی عدل و مساوات ہے، اسلامی شریعت کا انصاف ہے جو رائج ہے، اور جو اس بات کے اوپر دلالت ہے کہ اسلامی شریعت ربانی شریعت ہے اور پوری طرح رہنمائی کرتی ہے۔
امید ہے یہ آج کا پیراگراف کلیئر ہو چکا ہوگا، جس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ وہ اسباب کیا تھے جن اسباب کی بنا پر سیکولرزم وجود میں آیا۔ اس کی آج ایک وجہ، ایک سبب ہم نے پڑھا، اور وہ یہ ہے کہ کرسچینٹی یورپ کے اندر وہی مذہب رائج تھا، کرسچینٹی کے اندر صرف عقیدے کی تعلیمات تھیں اور شرعی اجتماعی قوانین موجود نہیں تھے۔ اس وجہ سے اس کے ساتھ ہم نے اسلام کا موازنہ کیا۔ اللہ ہمیں اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔ کہ جو عیسائیت ہے یہ شروع سے ہی یعنی اپنے حالات میں بھی یہ سود نہیں کرتے تھے کہ وہ تمام میدانوں میں رہنمائی فراہم کرے، یا آج کے بدلتے ہوئے دور میں وہ سود نہیں کر رہے؟ مطلب کہ شروع میں جو اس کی بنیادی تعلیمات تھیں وہ صرف مذہب تک محدود یہ تھیں۔ بہت اچھا کویسچن کیا انہوں نے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرسچینٹی جو ہے، عیسائیت، یہ اپنی اوریجنلٹی میں، اپنی اصلی حیت میں ہی ایسی ہے کہ یہ پوری طرح ڈیل نہیں کر پاتی ساری زندگی کو، کمپلیٹ لائف کو یہ ڈیل نہیں کر پاتی، یا ابھی اس کے یہ ہوا ہے کہ وقت کے اندر اتنا ارتقاء آ گیا کہ ابھی یہ سوٹ نہیں کرتی۔ یہی کویسچن میرا خیال ہے آپ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، کرسچینٹی جو ہے نا، بذات خود مستقل کوئی شریعت نہیں تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ موجودہ کرسچینٹی تو اس کے اندر بڑی چینجنگ ہو چکی ہے نا، ہم اس اوریجنل کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہ مستقل الگ شریعت نہیں تھی، وہ ایکچولی یہود کے اندر ریفارمیشن کے لیے کچھ احکامات دیے گئے تھے، اصلاح کے لیے۔ ہوا یوں تھا کہ یہود نے تورات کی فقیہانہ استنباطات کیے ہوئے تھے، فقیہانہ موشگافیوں میں پڑھ گئے تھے، تو تالمود کا جو ایک مجموعہ یہود نے تیار کیا تورات کا، تو فقہی استدلالات پر مبنی ہے وہ تالمود۔ تو فقہی موشگافیاں، قانونی موشگافیاں ہوتی ہیں، تو جب ان میں پڑ جاتا ہے کوئی طبقہ، کوئی لوگ، تو ان کے اندر شدت آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے۔ ابھی آپ مسلمانوں کے حالات نہیں دیکھتے، وہ نماز کے اندر، فار ایگزامپل ہم نماز کو لے لیتے ہیں، نماز کے اندر خشیت کا پہلو ویسے ہی خارج ہو چکا ہوا ہے۔ وہ جو جزیات ہیں ان کو بڑا کڑے انداز میں دیکھا جاتا ہے، رفع الیدین یوں کرنا ہے، یہ کرنا لازم ہے، فاتح خلف الامام۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مسائل ہے نہیں، لیکن ساری توجہ ان کے اوپر دے دی، اور خشوع خضوع وغیرہ جو نماز کی اصل روح تھی، للہیت، تعلق باللہ، وہ چیزیں ختم، وہ نظر انداز ہوگی، ہم یوں کہہ لیں، وہ نظر انداز ہوگی۔ تو جب قانونی پیچیدگیاں، قانونی موشگافیوں میں طبقہ یا لوگ پڑ جاتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ تو یہی جوڈائزم کا یا یہودیت کا حساب تھا کہ وہ ساری توجہ قانونی موشگافیاں، فقہی استنباطات، ان کے اوپر دے رہے تھے۔ ان کے اندر اخلاقیات ختم ہو رہی تھی، اور ان کے اندر للہیت ختم ہو رہی تھی۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو ان کے اندر وہ اخلاقیات کو پیدا کریں، ان کے اندر للہیت اور تعلق باللہ کو پیدا کریں، یہ وہ چیزیں لے کر آئیں۔ اسی وجہ سے آپ انجیل کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطابات ہیں، ان میں آپ پڑھیں گے، وہ کہیں گے کہ میں بنو اسرائیل کی بہکی ہوئی بھیڑوں کو ریوڑ کی طرف پھیرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کا خلاصہ اس آیت کا یہ ہے۔ تو بیسیکلی اس کے اندر ہی موجود نہیں تھی اوریجنلی، جو انجیل تھی وہ کوئی مستقل کوئی شریعت تھی ہی نہیں، وہ تورات کا ایک تکملہ کہہ لیں، یہ چیزیں تھیں۔ لیکن اس کے برعکس یہودیت کا معاملہ دوسرا ہے۔ یہودیت کے اندر احکام موجود تھے، لیکن وہ احکام ایک تو مخصوص نسل انسانی کے لیے، بنو اسرائیل کے لیے تھے، ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا یہ مخصوص دور کے لیے تھے۔ بلکہ یہاں میں اشارہ کرتا جاؤں کہ جو مذاہب عالم کا مطالعہ ہے نا، اسٹڈی، وہ ہمارے ہاں جو اس کی روایت چلی ہوئی ہے، وہ زیادہ جو ہے نا اس انداز سے دیکھا جاتا ہے کہ مذہب کی اتھینٹسٹی دیکھی جائے،
کہ اسلام جو ہے وہ ایک مستند ذرائع سے ثابت شدہ مذہب ہے، جبکہ کرسچینٹی اور جوڈائزم جو ہے وہ مستند ذرائع سے ثابت شدہ مذاہب نہیں ہیں۔ اس انداز سے کمپیئر کیا جاتا ہے سیمیٹک ریلیجن جو ہے، خصوصاً جو سماوی مذاہب ہے نا، ان کو اس انداز سے کمپیئر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا انداز ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں تو کہتا ہوں یہ انداز بھی اب فروغ دینا چاہیے کہ مذاہب کو دیکھا جائے کہ کون سا مذہب اس کی تعلیمات کا تجزیہ کیا جائے کہ وہ ریلیجن اٹ سیلف گائیڈنس کے قابل بھی ہے کہ نہیں، تو اس کا یہ دیکھا جائے۔ کرسچینٹی جو ہے وہ اجتماعی زندگی میں رہنمائی نہیں دے رہی، یہ دکھایا جائے اس کی تعلیمات کے اندر، یہ اس انداز سے پڑھایا جائے ریلیجن کو، مذہب کو، تو بھائی دیکھو ہم کرسچینٹی کو اگر ہم ضابطۂ حیات بنا لیں تو اس کے یہ نتائج نکلتے ہیں، اور اسی طرح ہم جو ہے وہ کیا نام لیتے ہیں جوڈائزم کو بنا لیں تو وہ احکام ایک مخصوص زمانے کے لیے آج وہ سوٹ نہیں کرتے۔ اس انداز سے بھی مذاہب کو اسٹڈی کرنا چاہیے، یہ ایک مختلف پہلو ہے۔ جی بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔